بہت شکریہ تو سب سے پہلے آرگنائزرس کا کہ مجھے موقع دیا، اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے انکریزنگ ڈیٹ برڈن. آپ کے سوال کے جواب پہ آنے سے پہلے کانٹیکسٹ میں بتانے کے لیے میں آپ کو موٹا موٹے 2-3 فگرز دوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو پرابلم جس کو بارے میں آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس کی سیویریٹی کتنی ہے، وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. اس اسٹیج پہ ٹوٹل ڈیٹ جو پاکستان کی ہے وہ 67 ٹریلین ہے. اور اگر میں آپ کو ایک موٹی اسٹیٹسٹکس دوں، یعنی ہر پاکستانی آن این ایوریج اس وقت تقریباً 280,000 روپیز انڈیٹڈ ہے. آپ کے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان پہ قرضوں کا جو بوجھ ہے اس وقت وہ رفلی 280,000 روپیز ہے. یہ اتنی بڑی پرابلم ہے پاکستان کے لیے. اور ہم نے طریقہ اس کا کیا اوور ٹائم گرو بہت تیزی سے ہوتی رہی ہے، لیکن میں فوکس کروں گی ایکسٹرنل ڈیٹ پہ، کیونکہ آئی ایم ایف سے بات آپ نے شروع کری ہے. ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ دیکھیے، پوائنٹ یہ ہے، ہم ایز اے نیشن وی ہیو بین لیونگ بیونڈ آور مینس. جتنا ہم انکم جنریٹ کرتے نہیں ہیں اس سے زیادہ ہم اخراجات کر لیتے ہیں. ڈومیسٹک لیول پہ جب بجٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس موبلائز اتنا نہیں ہوتا، مگر آپ ایکسپینڈیچر زیادہ کر دیتے ہیں، اسپینڈنگ، تو وہ آپ ڈیٹ ایکیومولیٹ کرتے ہیں اور وہ چلے آپ روپوں میں لے لیتے ہیں. لیکن جب آپ ایکسٹرنلی یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو انفلوز آف ڈالرز ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنے آپ کو آؤٹ فلو آف ڈالر کرنا ہے، تو پھر آپ ڈالر تو نہیں چھاپ سکتے، پھر تو آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں اور کمانے چاہیے ہوتے ہیں. وہ کہاں سے آپ لائیں گے؟ اس کی وجہ سے آپ کو ایکسٹرنل ڈیٹ اور آئی ایم ایف اور باقی کمرشل بوروورز اور باقی ملٹی لیٹرلز کے پاس جانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں. اب اگر میں آپ کو ایکسٹرنل ڈیٹ کے بارے میں بتاؤں، آپ کو یہ سن کے تھوڑا سا حیرت ہوگی کہ جو پاکستان کے پہلے 65 ایئرز ہماری ہسٹری کے رہے، اس میں ہم نے تقریباً کچھ 65 بلین ڈالرز کی ڈیٹ، ایکسٹرنل ڈیٹ ایکیومولیٹ کی، یعنی رفلی آن این ایوریج 1 بلین ڈالر ایک سال کا. لیکن جو پچھلے 12 سالوں میں کیا ہے ہم نے 12 سالوں میں اس ڈیٹ کو ڈبل کر دیا ہے، دگنا کر دیا ہے. اور اب آن این ایوریج ہم 4.5 بلین ڈالر ایک سال، 5.5 بلین ڈالر ایک سال میں ڈیٹ لے رہے ہیں، 5.5 ٹائمز ہائر ان جسٹ 12 ایئرز. سو یو کین امیجن واٹ آر اسٹیٹ آف افیئرز ایٹ دس پوائنٹ آر. اور آئندہ کے لیے کیا آؤٹ لک ہے؟ اب پھر سے ایک موٹی اسٹیٹسٹکس آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو ہم کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کی پروجیکشنز کے حساب سے اگلے 3 سال میں پاکستان کو تقریباً 60 بلین ڈالرز کی ایکسٹرنل فائنینشیل ریکوائرمنٹ چاہیے ہوگی، نیٹ آف ریزرو بلڈ اپ. ریزرو بلڈ اپ کی بات نہیں ہو رہی ابھی، صرف ہم ایکسٹرنل ریکوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں، لگ بھگ 60 بلین. تو یہ 60 بلین ڈالر ہم لا کہاں سے رہے؟ اس لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام پہ جانا پڑتا ہے. تو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پہ ہم گئے اور آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا اور یہ زیادتی ہو گئی اور یہ ہو گیا، تو بھائی یہ موقع تو ہم نے خود پرووائڈ کیا ہے نا. اگر آپ کازز دیکھیں کہ یہ ڈیٹ کی ہماری انڈیٹڈنس کی وجوہات کیا ہیں، موٹی موٹی سمپلی 3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ، یعنی کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے انٹرسٹ کے علاوہ، وہ آپ کیری کرتے ہیں. گورنمنٹ اتنا خرچہ کرتی ہے جتنا وہ جنریٹ انکم نہیں کر پاتی، بورو کرتی ہے، بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. پھر دوسری امپورٹنٹ وجہ ہے کہ وہ جو قرضے ہم لے رہے ہیں اب ہم ان کا انٹرسٹ پیمنٹ کریں گے، وہ آپ کی سیکنڈ بڑی جو ہے قرض یہ ڈیٹ ایکیومولیٹ ہونے کی. اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ یا کریڈٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، آپ کی ایکسپورٹس اتنی نہیں ہیں جتنی آپ امپورٹ کر لیتے ہیں،
آپ کا اور اس کی وجہ سے بوجھ پڑتا ہے آپ کی کرنسی کی ویلیو پہ اور آپ کو ڈپریسیشن کرنا پڑتا ہے. تو موٹی موٹی یہ وجوہات ہیں کہ جو ہم اتنے بڑے ڈیٹ کے چکروں میں پڑ گئے. اوور ٹائم کیا دیکھتے ہیں ہم؟ اوور ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع میں ڈیکیڈس پہلے پرائمری وجہ ڈیٹ لینے کی تھی واز دا پرائمری ڈیفیسٹ. وی ور فسکلی ناٹ اے ویری پروڈنٹ گورنمنٹ. ایک گورنمنٹ نہیں, سسٹمیٹکلی گورنمنٹس انہوں نے اخراجات اتنے زیادہ کر لیے جتنی وہ انکم جنریٹ نہیں کر پائے. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ اتنی بڑی وجہ نہیں رہا, باقی وجوہات نے اوور ویلم کر لیا ہے. یعنی اگر میں رفلی آپ کو بتاؤں, تقریباً آدھے سے زیادہ ہماری ڈیٹ ناؤ از بیکاز وی ہیو ٹو ری پے ڈیٹ اینڈ وی ہیو ٹو پے انٹرسٹ آن ڈیٹ ان فیکٹ. تو یہ ایک قسم کے ڈیٹ ٹریپ میں ہم پھنس گئے اور ہم سے نکلنا بڑا ہمیں مشکل ہو رہا ہے اس سے. تو کیا وجہ ہے؟ تو IMF کی فالٹ ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں پہلے آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. یہ ہماری اپنی اسٹیٹ پالیسیز کی فالٹ ہے کہ جو ہم اتنے گہرے ڈیٹ میں گرے ہیں. بالکل IMF کا رول ہے لیٹر آن, مگر انیشیل پرابلم از وتھ اس. اینڈ انٹل اینڈ انلیس وی پٹ آور ہاؤس ان آرڈر, وہ کیسے ہوگا؟ انکم جنریٹ انف کریں آپ اور اخراجات کو کم کریں, ایکسپورٹس کو بڑھائیں, امپورٹس کو ریشنلائز کریں, صرف ضروری امپورٹس ہوں. موٹی موٹی یہ چیزیں وہ ہیں جو میرے خیال سے ہم سب کو پتہ ہے اور ہم کر ہی نہیں پا رہے ہیں, اور اس دلدل میں پھنسے چلے جا رہے ہیں اور نکل نہیں پا رہے. سو وی ہیو ٹو بیسکلی گیٹ آر ایکٹ ان آرڈر. Now coming to your question about the provincial surpluses. دیکھیں, پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشنل ایلوکیشن آف فنکشنز ہیں یا جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن کے حساب سے, صوبائی گورنمنٹ بیسک سروسز پرووائڈ کرنے کی ذمہ دار ہے ملک اپنے صوبوں میں. اس میں آتی ہے ایجوکیشن, ہیلتھ, واٹر سپلائی, سینیٹیشن, پبلک ٹرانسپورٹ, ایگریکلچر, SMEs وغیرہ وغیرہ. یعنی جو عام آدمی کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو پرنسپل رسپانسبلٹی پروونشل گورنمنٹس کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی میجر رسپانسبلٹی از ڈیفینس, انٹرسٹ پیمنٹس, مینجمنٹ آف فارن افیئرس وغیرہ وغیرہ, اور باقی چیزیں جو وہ کچھ پروونشل ڈومین میں اپنے اخراجات کر لیتی ہے, اپنے آپ کو اس میں لے آتی ہے. تو میں اپنے آپ یہ سمجھتی ہوں کہ جب 7th NFC ایوارڈ ہوا تھا اور صوبوں کو موقع ملا تھا کہ ان کو ریونیو زیادہ مل جائیں, تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ بیسک سوشل سروسز جو ان کی مینڈیٹ میں ہیں وہ اس کی پروویژن امپروو کریں تاکہ ایک عام آدمی کی کوالٹی آف لائف امپروو کرے. اب ہو یہ رہا ہے, ہم نے 2010 کے بعد یہ دیکھا ہے کہ کچھ امپروومنٹ ہوا سوشل ڈیولپمنٹ میں, لیکن اس وقت افسوس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2022 میں UN کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرائے فرام اے میڈیم ہیومن ڈیولپمنٹ کنٹری ٹو اے لو ہیومن ڈیولپمنٹ کنٹری. دس از اے سچویشن وی نیڈ ٹو بی ریئلی کنسرنڈ اباؤٹ. بلکہ میرے خیال سے تو شرمندگی ہونی چاہیے ہمیں اس بات پہ کہ لوگ ملک آگے جا رہے ہیں, ہم الٹا پیچھے جا رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ سرپلس کیری کر رہے ہیں. ایک چیز تو جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے صوبوں سے, کیونکہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, آپ ہمارے لیے سرپلس کیری کریں تاکہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ نہ ہو, آپ اسے خرچہ نہ کریں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ غلط اپروچ ہے. صوبوں کو 18ویں ترمیم کے حساب سے اپنے فنکشنز پرفارم کرنے چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کو وہ چیزوں سے, ان فنکشن سے جو پروونشل سبجیکٹ ہے, نکل جانا چاہیے اور اپنی ایکسپینڈیچر ریکوائرمنٹ کم کرنی چاہیے, اور صوبے اکاؤنٹیبل ہوں اپنے لوگوں کو فار پروویژن آف دوز سروسز. دس از دا پروگریسو وے آؤٹ, اور اسی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ NFC ایوارڈ سے واپس لے لو.